صحرا، ایک ایسا جہاں وقت تھم جاتا ہے۔ ریت کی لامتناہی لہریں، آسمان تک پھیلا سنہرا دریچہ، اور ہوا کی سرگوشیاں جو صدیوں پرانی داستانیں اپنے ساتھ اٹھائے پھرتی ہیں۔ انہی داستانوں میں ایک نام ایسا ہے جو آج بھی حیرت، تجسس اور پراسراریت کے چراغ جلائے رکھتا ہے۔ وہ نام ہے ٹمبکٹو۔ شاید اپنے یہ نام کبھی کسی پرانی کتاب میں پڑھا ہو یا کسی استاد سے سنا ہو کہ یہ شہر کبھی علم کا تاج تھا، مگر اس کی اصل کہانی وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ صدیوں پہلے جب دنیا کے کئی حصے جہالت، جنگوں اور افراتفری میں ڈوبے ہوئے تھے، تب صحرا کے قلب میں یہ شہر علم کا مینار بن کر الفا بیرا۔ قافلے جب ریت پر قدم رکھتے تو ان کے قدموں کی گونج دور تک جاتی، مگر ان قافلوں کا سب سے قیمتی سامان سونا نمک نہیں ہوتا تھا، بلکہ کتابیں۔ ہاں، کتابیں، چمڑے کے جلدوں میں لپٹی ہوئی، ہاتھ سے لکھی ہوئی، روشنائی میں ڈوبے علم کا خزانہ۔ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ یہاں آتے تھے، کوئی مراکش سے چلتا، کوئی مصر سے، کوئی بغداد سے، کوئی اندلس سے۔ مہینوں کا سفر، بے شمار خطرات، بھوک اور پیاس، طوفان اور ڈاکو، مگر یہ سب انہیں نہیں روکتے تھے، کیونکہ ٹمبکٹو میں جو ملتا تھا وہ کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ یہاں علم کی وہ قدر تھی جو شاید اس دور کے کسی اور شہر میں نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں 7 لاکھ سے زیادہ مخطوطے جمع تھے۔ ہاں، 7 لاکھ، ایک ایسا ذخیرہ جس میں تاریخ سے لے کر فلسفے تک، فلکیات سے لے کر طب تک، جغرافیے سے لے کر ادب تک، ہر موضوع موجود تھا۔ وہ بھی ایسے انداز میں کہ آج کے محقق بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ صحرا کے بیچ میں بیٹھ کر یہ لوگ اتنا عظیم علمی کام کیسے کر لیتے تھے۔ ہلکی روشنی میں بیٹھے استاد اپنے شاگردوں کے سامنے صفحات پھیلا کر پڑھاتے تھے۔ کبھی فلکیات کے ستاروں کا ذکر ہوتا، کبھی طب کے نسخوں کا، کبھی ریاضی کے پیچیدہ حساب کا، کبھی فلسفے کی گہرائیوں کا۔ استاد وہ تھے جن کی گفتگو سننے کے لیے لوگ سینکڑوں میل کا سفر کر کے آتے تھے۔ علم کبھی یہاں خرید و فروخت بھی ہوتا، مگر اکثر خاندان اپنے گھر میں ذاتی لائبریریاں رکھتے تھے۔ جی ہاں، ایسی ذاتی لائبریریاں جن میں ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ مگر یہ سنہرا دور زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ وقت نے کروٹ لی، حالات بدلے، اور ٹمبکٹو پر لالچ، جنگ اور طاقت کے بھوکے لوگوں کی نظر پڑ گئی۔ جب کسی شہر میں دولت، علم اور شہرت ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو دشمن دور نہیں رہتے۔ اسی طرح ٹمبکٹو کے خلاف بھی کئی طاقتیں الفاٹے کھڑی ہوئیں۔ کبھی تاجروں نے لوٹ مار کی، کبھی جنگجوؤں نے، کبھی بیرونی سلطنتوں نے، اور سب سے زیادہ نقصان ان کتابوں کا ہوا، وہ کتابیں جو اس شہر کی پہچان تھیں۔ لوگوں نے اپنی لائبریریاں بچانے کے لیے ہر ممکن طریقہ آزمایا۔ کسی نے کتابیں گھر کے تہہ خانے میں چھپا دیں، کسی نے انہیں لکڑی کے صندوقوں میں بند کر کے ریت میں دفن کر دیا، کسی نے غاروں میں چھپا دیا، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو شاید اسی صحرا میں کہیں دفن ہیں، مگر اب تک نہیں ملے۔ وقت گزرتا گیا، ٹمبکٹو پر ایک کے بعد ایک حملہ ہوتا رہا، شہر کمزور پڑتا گیا، گلیاں الفاجرنی لگیں، مدرسے ویران ہونے لگے۔ وہ کتابیں جنہیں لکھنے میں نسلیں گزریں، وہ تو جل گئیں، ریت نے نگل لیں، جنگجو اپنے ساتھ لے گئے، اور یوں دنیا کی سب سے عظیم لائبریری آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ صدیوں بعد جب محققین دوبارہ ٹمبکٹو پہنچے، انہوں نے چند بچے کھینچے مخطوطے دیکھے اور حیرت سے دنگ رہ گئے۔ یہ مخطوطے اتنے قیمتی، اتنے منفرد اور اتنے معلوماتی تھے کہ ہر صفحہ انسان کی تاریخ کا ایک نیا پہلو سامنے لاتا تھا۔ مگر ایک اور چیز بھی سامنے آئی، یہ حقیقت کہ جو ملا وہ اصل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ اصل خزانہ کہیں گم ہو چکا تھا۔ کچھ خاندانوں نے نسل در نسل کتابیں چھپا کر رکھیں۔ وہ اپنے پوتوں کو ٹوٹی ہوئی صندوق دکھاتے اور کہتے کہ یہ خزانہ کسی دوسرے کو نہ دکھانا۔ کچھ مخطوطے ایسی جگہوں پر رکھے گئے جہاں تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا، اور کچھ شاید ایسے علاقوں میں تھے جو اب ریت کے نیچے مکمل طور پر دب چکے ہیں۔ آج دنیا کے محققین ان گمشدہ کتابوں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ کچھ کہانیوں کے مطابق لائبریری کے کئی بڑے مجموعے اب بھی کہیں دفن ہیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک مکمل لائبریری صحرا میں کسی غار میں موجود ہے۔ کچھ کے مطابق کئی مخطوطے شمالی افریقہ، اسپین اور مشرق وسطی کی پرانی مارکیٹوں میں منتقل ہو گئے تھے۔
اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ کتابیں آج بھی مقامی خاندانوں کے گھروں میں محفوظ ہیں، مگر وہ خوف کے مارے انہیں دنیا کے سامنے نہیں لاتے، کہیں کوئی دوبارہ چھین نہ لے۔ جب آج کا انسان ان مخطوطوں ہے کہ چند بچے کھینچے صفحات دیکھتا ہے تو حیرت سے سوچتا ہے کہ اگر صرف یہ ٹکڑے اتنے قیمتی ہیں تو وہ لاکھوں صفحات جو ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے، آخر ان میں کیا لکھا تھا؟ کون سا علم تھا؟ کون سی تاریخ؟ کون سی سچائیاں؟ شاید وہ علم جو دنیا کو صدیوں پہلے ترقی دے سکتا تھا، شاید وہ نظریات جو سائنس کو بہت آگے لے جا سکتے تھے، شاید وہ راز جو آج بھی دنیا کی سمجھ سے باہر ہے۔ صحرا کی ہوا جب رات کو چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ان کتابوں کی سرگوشیاں بھی ساتھ لاتی ہے۔ ریت کے ٹیلے کبھی چھوٹے ہوتے ہیں کبھی بڑے، جیسے کچھ چھپا رہے ہوں کچھ دکھا رہے ہوں، اور یہ سوال آج بھی زندہ ہے، آخر وہ عظیم لائبریری کہاں گئی؟ کیا وہ کبھی دوبارہ ملے گی؟ وہ ہمیشہ کے لیے صحرا کی خاموشیوں میں گم ہو چکی ہے۔ آج جب ہم ٹمکٹو جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ فخر سے بتاتے ہیں کہ ان کا شہر کبھی علم کا دل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کتابیں انسان کی سانسوں جیسی تھیں، ضروری، مقدس اور ناقابل قیمت، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ خزانہ بچ جائے۔ وہ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں، ہم نے علم کو صحرا کے راستے چھپایا مگر اسے کبھی مرنے نہیں دیا۔ یہ کہانی آج بھی جاری ہے۔ آج بھی محقق لائبریری کے آثار تلاش کر رہے ہیں۔ آج بھی پرانے گھروں میں کچھ خاندان چھپ کر اپنے مخطوطے صاف کرتے ہیں جیسے وہ کسی مقدس چیز کو چوم رہے ہوں۔ آج بھی صحرا رات کو کچھ ایسے سائے دکھاتا ہے جو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں یہاں کبھی کوئی عظیم خزانہ تو دفن نہیں۔ ٹمکٹو کی گمشدہ لائبریری یہ صرف کتابوں کی کہانی نہیں ہے، یہ انسان کے علم، اس کی محنت، اس کے خواب اور اس کی بقا کی جنگ کی کہانی ہے۔ یہ اس جذبے کی کہانی ہے جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی لکھنے، پڑھنے اور سمجھنے سے باز نہیں آتا تھا۔ یہ اس درد کی کہانی ہے جو ایک شہر نے بار بار جھیلا مگر علم کا دیا بجھنے نہیں دیا، اور آخر میں یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا جواب شاید مستقبل دے گا۔ شاید کل کوئی نئی کھدائی ہو اور چند صندوق نکل آئیں، شاید کوئی خاندان ہمت کرے اور اپنی نسلوں سے چھپایا ہوا خزانہ دنیا کے سامنے رکھ دے۔ شاید یہ راز ہمیشہ کے لیے صحرا کی خاموش ریت میں سویا رہے۔ مگر ایک بات طے ہے، ٹمکٹو کی گمشدہ لائبریری صرف تاریخ کا حصہ نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ چھپ سکتا ہے، گم ہو سکتا ہے، دبا دیا جا سکتا ہے، مگر مرتا نہیں۔ اور شاید یہی اس معمہ کا سب سے بڑا جواب ہے۔